रमज़ान आओ ए बेखबर वत तौब कर वत तौब कर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. وبارك وسلم
دل برو اتحا خطو خالص زو جان کر گئی فدائی دل برو اتحا خطو خالص زو جان کر گئی فدائی یک سر بسیط چیز عالم پوشید چھی ماورہی یک سر بسیط چیز عالم پوشید چھی ماورہی دل برو اتحا خطو خالص زو جان کر گئی فدائی درد چ نہیں نالان تلہی گرائے زلفن چ ماہران درد چ نہیں نالان تلہی گرائے زلفن چ ماہران عاشقن سین گئی بیریان یارس چ یارس زدہئی عاشقن سین گئی بیریان یارس چ یارس زدہئی دل برو اتحا خطو خالص زو جان کر گئی فدائی وزی وزی خالان میں دارس غم ماچ تسبال یارس وزی وزی خالان میں دارس غم ماچ تسبال یارس کیا کرتی ہی دیس امارس نال گئی میں عشقنی گدہی کیا کربتی ہی دس امارس نال گئی میں عشقنی گدہی دل برو اتحا خطو خالص زو جان کر گئی فدائی یک سر بسیط چیز عالم پوشید چھی ماورہی درشن دی داغدارن ساتنی سنوی یارن درشن دی داغدارن ساتنی سنوی یارن مشکل کا سلاچارن نتی کری مشکل کشہی مشکل کا سلاچارن نتی کری مشکل کشہی دل برو اتحا خطو خالص زو جان کر گئی فدائی مسجد صبحنت شامن یس دار سین لک پامن مسجد صبحنت شامن یس دار سین لک پامن فہران شاہرنت دامن رنگ رنگ دیشان خدہی فہران شاہرنت دامن
رنگ رنگ دے شان خود ہی دل برو اتہا کا تو خالص زو جان کر ہے فدہی خوش روز گم تراو ہی دائم چتی زی گلمی خوش روز گم تراو ہی دائم چتی زی گلمی سوری یتی ناتمانی بس روز سوئی بادشاہی سوری یتی ناتمانی بس روز سوئی بادشاہی دل برو اتہا کا تو خالص زو جان کر ہے فدہی یک سر بسید چیز عالم پوشید چھی ماہر ہی الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال النبي عليه الصلوات والتسليمات والتحيات من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات۔ گرامی قدر سامعین اور معزز محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بے حد حمد و ثنا شو رب کائنات سند یم رب کائناتن اسی ماہ رمضانج یہ عظمت، یہ شان، یہ بلندیاں نصیبس عطا کرے اور یہ میں ماہ رمضان عطا کور اللہ تبارک و تعالیٰ سندس آرگاہس من شیز دست بدعا پروردگار تھین سین یم سیام تو قیام قبول۔ برحال سامعین، معزز سامعین کرام، گرامی قدر ناظرین، ماہ رمضان من اخ اہم عبادت یوان سر انجام دن یا جائز ماہ رمضان فضیلت بیان کرن یا جائز ماہ رمضان عظمت شان بیان کرن جائز اجا حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی یس ہسا ماہ رمضانس منز روزن ہنز یہ کری پاسداری کری تمس چھو اللہ تبارک و تعالی پتم گناہ معاف کران، یعنی گناہ صغائر گناہ صغیرہ چھ تمس معاف گسن۔ مگر گرامی قدر سامعین، ماہ رمضانس من شو اخ اہم عبادت یوان سر انجام دن یت نماز تراویح چھ ونان۔ نماز تراویح یس یہ بڑ محبوب عمل اور محبوب عبادت چھ عند اللہ تی اور عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تی، چونکہ یس تراویح نماز تراویح چھ یت متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ میں ہسا ماہ رمضان مز قیام کور، یعنی نماز تراویح پر من قام رمضان، یہ میں ہسا ماہ رمضان اندر ماہ سیامس اندر قیام کور، یعنی نماز تراویح ادا کرن، غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات، تمس چھو پروردگار گناہ صغیرہ تمام کرن معاف۔ اور مزید چھ تراویح ہند باضابطہ اہتمام یس کور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ خلفائے راشدین تراویح متعلق سلسلس مز مداومت فرمو تو یہ سانہ خاطر اخ دلیل اخ تو یہ سانہ خاطر اخ کیا ونان سرٹیفکیٹ اخ اس پزی تراویح ٹٲٹھ تھاوٕنۍ،
یا جائز فرماون چھ ماہ تراویح متعلق من قام رمضان ایمانا و احتسابا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات، یعنی اے لوگو تہ پیٹ چھ میون سنت ضروری اپناو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن طریق سنت مبارکہ اس پر لازم، اس پر ضروری، اور اتھے پوٹ چھ تہ خلفاء راشدین مہدیین یم چھ تہند سنت چھ تہ پیٹ ضروری اپناون، اور ات اپناونس مز انشاءاللہ رضائی اللہ تی اور رضائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی انشاءاللہ المستعان، چونکہ اس تراویح نماز چھ اس ماہ رمضانس مز یمیک باضابطہ اہتمام یوان کرنا، تراویح متعلق چھ سن علماء فقہا تشریحات توضیحات یم تہذ چھ تمن متعلق سن فقہا فرماون تراویح چھ مرد حضراتن تو مستورات حضراتن پیٹھ یعنی یہ مرد حضراتن تے ادا کریں اور یہ مستورات حضراتن تے ادا کریں، اور بالاجماع چھ تراویح سنت موقدہ، یعنی علماء کا اس پہ اجماع ہے۔ اب اس بات پہ خیال رکھا جائے، اس بات پہ غور کیا جائے، محاسبہ کیا جائے، تدبر و تفکر سے کام لیا جائے کہ تراویح کیا کہتے ہیں بالاجماع سنت موقدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو سستی اور کہالت اور غفلت کی وجہ سے نماز تراویح 20 رکعتوں کے بجائے 8 رکعتیں ادا کرتے ہیں یا بالکل ادا نہیں کرتے ہیں، یا انہیں 20 رکعتیں ادا کرنی ہوتی ہے مگر کہالت اور تقاصر اور تغافل کی بنیاد پہ وہ صرف 8 ہی رکعتیں ادا کرتے ہیں، لہذا اس بات پہ وہ غور کرے۔ ہمارے علماء نے فرمایا بالاجماع یہ سنت موقدہ ہے اور اس کا ترک قطعاً جائز نہیں ہے، لہذا کیوں اس پہ خلفاء الراشدین مہدیین انہوں نے اس پہ مزاومت اور مداومت فرمائی ہے، لہذا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے پسند فرمایا۔ اگر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر دن چند دن تراویح پڑھی ہے اور مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو پسند بھی فرمایا ہے، لہذا اور ہمارے لیے دلیل ہے جو حدیث ابھی آپ نے سماعت فرمائی، حدیث مذکور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ تراویح جو ہے جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں، لہذا اس بات پہ غور کیا جائے کہ جمہور علماء دلائل میں مختصراً انشاءاللہ آپ کے گوش گزار اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا مختصراً، لیکن فی الحال آپ یہ سماعت کریں کہ تراویح جو ہے جمہور علماء کا مذہب، یعنی جمہور علماء اس پہ آپ غور کریں، اکثریت جو علماء کی ہے وہ یہی ہے، یعنی جمہور علماء اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعتیں ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے یہ ترک فرمائی، تراویح مسلسل نہ پڑھی، کہیں امت پہ لازم نہ ہو جائیں، کہیں امت پہ یہ فرض نہ ہو جائیں اور امت کو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے، دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، پھر وہ اس کو ادا نہ کر پائیں گے، امت اس کو ادا نہ کر پائے گی، لہٰذا اس کے بعد لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک اور عہد مبارک آیا، انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کوئی الگ پڑھ رہا ہے، کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کوئی 2 لوگ پڑھ رہے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ یہ فرمایا کہ کتنا بہتر اور اچھا ہوتا کہ اگر ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا جائے اور ایک امام کے پیچھے اجتماع کی صورت میں ان کو نماز تراویح ان کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے، اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امام مقرر کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے تراویح کا باضابطہ اہتمام کیا گیا۔ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی مرتبہ تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، ان الفاظ پہ غور کیا جائے، یعنی کتنی بہترین بدعت اور کتنا بہترین طریقہ ہے یہ اور کتنا اچھا عمل ہے یہ، تو لہٰذا تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں ان کا باضابطہ اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح میں قرآن پاک سننے اور سنانے کا باضابطہ اہتمام کیا جائے، جیسا کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تراویح میں بھی ایک بار ختم قرآن یعنی پورا قرآن مجید سننا کیا کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، لہٰذا اگر کوئی علم ترا سے بھی پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے، یا کوئی سورتوں کی تراویح پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے، مگر قرآن مجید کا ہم قرآن مجید پورے سال نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم احسان کیا جا رہا اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہ اشموک میلان کہ اس حقو ماہ رمضان مز قرآن تراویح بوزت قرآن مجید بوزت تو بوزنوت، لہذا ات سلسلس مز اکہ لٹہ کم از کم
ختم قرآن کرن سنت موقدہ، یعنی اگر 2 لٹہِ پرو سہ فضیلت، 3 لٹہِ پرو تیل افضل. دویم ات مز گزارش کہ تراویح ییٚلہِ أسۍ 4 رکات ادا کران، 4 رکاتو پتہٕ انسانس مرضی یہ کریا یعنی یہ نی بریک نی یعنی خاموش روزی ہر 4 رکاتو پتہ 4 رکاتو پتہ اس وقف کرنا تس سلسلس مز انسانس اختیار شریعت مطہرہ کی طرف سے اختیار ہے، چاہے انسان خاموش روزا یا درود شریف پڑھیا یا تسبیح پڑھیا یا تلاوت پڑھیا یا خاموش ٹھیک روزت. مگر ہمارے علماء فرماتے ہیں جو تسبیح وغیرہ جو سن علماء فرماون یا یس رٲیی چھُ کشمیرس مز امیُک تہِ پزِ باضٲبطہٕ اہتمام کرُن. یُس أسۍ تراویح پران چھِ یم چھِ مبارک کلمات اور یم چھِ قرآن و حدیث سۭتۍ ماخوذ، قرآن و حدیث نش ماخوذ یم کلمات. تم کلمات کیا چھِ، سُہ تسبیح تراویح کیا چھِ، مگر الفاظن چھُ غور کرُن. الفاظ چھن اور یور پرن کی، اگر اس الفاظ اور یور پرو ہو سکتا ہے معنیس مز گژھِ فساد پد، تغیر تبدل گژھِ پد اور أسۍ آسو پران کی معنی نیر بدل کی. لہذا تم الفاظ چھِ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یتھ پہ پزِ غور کرن، والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. لہذا یس تراویح چھِ یم چھِ 20 رکات، ہر 4 رکاتو پتہٕ پزِ اَسہِ یہِ تسبیح پرٕنۍ. تہٕ یُس اتھ سلسلس منٛز یُس 20 رکات چھُ تراویح یتھ پٮ۪ٹھ اجماع امت چھُ، جمہور علماء چھِ فرماوان 20 رکات چھِ. اکھ اہم حدیث مختصراً کر بہٕ گزٲرش ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ثٲبت گژھِ تراویح چھُ 20 رکات. 8 رکات یا سستی، تغافل اور تکاسل کی بنیاد پہ تراویح کو ترک نہ کیا جائے. حدیث مبارک چھُ اکھ مشہور اکھ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماوان کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتا. امام بیہقی چھُ سنن الکبریٰ مز یہ حدیث نقل کران، فرماوان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس دور مبارکس مز لوک پران 20 رکعت تراویح، یعنی 20 رکعتن خطر کھڑا گژھان اور 20 رکعت تراویح پران. امام نووی چھُ اتھ حدیثس متعلق فرماوان علماء اور طالبین علم جو علم سے وابستہ افراد ہوتے ہیں وہ امام نووی کی کا اسم مبارک اور نام مبارک سن کر جان جاتے ہیں. انہیں معلوم چلتا ہے، انہیں معلوم پتہ چلتا ہے کہ امام نووی کچھ بڑبار محدث اور کتنی بڑی عظیم شخصیت اور علم کی دنیا میں ان کا بڑا کتنا عظیم مقام ہے اور ان کی بات ایتھنٹک اور مدلل ہوا کرتی ہے. شافی مسلک کے محدث ہے امام نووی علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے ابھی سماعت کی ہے، اس حدیث مبارک ونی سماعت کرو کانو یقومون علی عہد عمر بن الخطاب، یعنی صاحب نزید فرماوان کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور مبارکس مز لوگ 20 رکعت تراویح پرن. امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث مبارک سندن متنن صحیح ہے. اب ہمارے لیے دیکھیے دلیل ہے، امام نووی نے اس حدیث کو سندن، اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہاں دلائل ہے، کہاں دلیلیں ہیں، 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں ہیں ہی نہیں کہیں. لہٰذا اس سلسلے میں اس بات کو ملوز خاطر اور ذہنشی کرنا چاہیے. امام نووی فرماوان اس حدیث کو سندن اور متنن صحیح قرار دیا ہے اور اپنے موقف میں اپنا موقف واضح الفاظ میں ادا فرمائے. امام نووی علیہ الرحمہ نے وہ کیا ہے، فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا، اور ہمارے اصحاب نے بھی یعنی علماء نے اس حدیث سے یہ دلیل لی ہے، دلیل پکڑی ہے، استدلال کیا ہے، استنباط کیا ہے یہ مسئلہ کہ مذہبنا انہا 20 رکعتا واحتج اصحابنا بما رواہ البیہقی وغیرہ بالاسناد الصحیح عن السائب بن یزید الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان 20 رکعتا. انہیں فرماتے یہ حدیث بالکل ہمارے علماء نے اس استدلال کیا ہے اور اپنے موقف کو بھی واضح الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ جو صاحب بن یزید روایت کرتے ہیں وہ حدیث صحیح ہے، متنن بھی اور سندن بھی وہ حدیث صحیح ہے، اور اپنے موقف کو بھی ان الفاظ میں ظاہر کیا کہ ہمارا موقف اور ہمارا مذہب یہی ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں. اور علامہ بدر الدین عینی جو شارح بخاری ہے، حنفی مسلک کے ہیں، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں وہ بھی اس حدیث کو سندن صحیح قرار دیتے ہیں. وہ بھی فرماتے ہیں کہ
رواہ البیہقی باسناد صحیح عن الصائب بن یزید الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام ترمذی یہاں تک فرماتے ہیں وَأَكْثَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا وهو قول الثوری وابن المبارک والشافعی. فرماتے ہیں امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا موقف اور اہل علم کا استدلال یہی ہے کہ تراویح کی جو رکعتیں پڑھی جاتی ہے وہ 20 رکعتیں ہیں، جیسے حضرت عمر سے بھی مروی ہے، حضرت علی سے بھی مروی ہے کہ اور ان کے علاوہ بھی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں. اور اس حدیث کو جیسے حدیث صاحب نذیر سے مروی، اس کو سندن اور متن صحیح قرار دیا علماء نے. اور فرماتے ہیں امام ثوری کا بھی یہی موقف ہے اور ابن المبارک اور امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے. لہٰذا تراویح کے متعلق بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، قیام اللیل کے تئیں بھی اس کی فضیلتیں حاصل ہیں. اور رات کی جو عبادات کی جاتی ہیں، رات میں جو قیام کیا جاتا ہے، اللہ کا اس کے تعلق سے واضح ارشاد ہے اور ان لوگوں کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تم لوگ یم راتش قیام کرن اور اللہ تعالیٰ سے رضا خاطر چھ پنہ رات گزاران سجدن تو قیامن اندر. لہذا ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان لوگوں کی جو رات کو قیام کرتے ہیں. لہذا ہماری امت مسلمہ اور خاص کر نوجوانان اہل سنت سے گزارش ہے، امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ تراویح کا باضابطہ اہتمام کیا جائے، تسبیحات کا باضابطہ اہتمام کیا جائے. اگر ہو سکیں کہ ختم کلام اللہ ایک بار ضرور کیا جائے، یعنی قرآن پاک سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جائے. اور کیا کہتے ہیں، تکاسل اور تغافل کی بنیاد پر یا سستی کی وجہ سے تراویح کو ہرگز اور ہرگز نہ چھوڑا جائے. اللہ تعالی ہمیں قیام اللیل اور نماز تراویح پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.